السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، سبق نمبر ہے 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق علیہ، وفی روایت او تحت قدمه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو جو نماز میں ہوتا ہے، نمازی نماز میں اپنے رب رحمان سے، پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں اپنے سامنے اور دائیں جانب میں مت تھوکو، بلکہ اپنی بائیں جانب اپنے پاؤں کے نیچے تھوکو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ نمازی نماز کی حالت میں اگر اس کو کھنگار آ گیا، تھوک آ گیا ہے، تو وہ نماز کے اندر اپنے سامنے مت تھوکے، نہ دائیں جانب میں تھوکے، بلکہ بائیں جانب قدم کے پاؤں کے نیچے تھوک دے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز کے دوران تھوک یا بلغم وغیرہ آ جائے تو سامنے اور دائیں جانب میں نہیں تھوکنا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مسجد پکی ہے، کارپٹ قالین بچھا ہے، تو پھر اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ رومال یا کپڑے وغیرہ میں وہ تھوک ڈال دیا جائے اور اس کو کپڑے یا رومال وغیرہ میں وہ مل دے۔ اور اگر مسجد کچی ہو، کچا صحن، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی تھی، تو پھر مجبوری کی صورت میں بائیں طرف پاؤں کے نیچے وہ تھوک دے۔ اور اسی طرح دیگر احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب تھوکنے سے منع بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کے رخ پر تھوک لگا دیکھا، یعنی بلغم وغیرہ، تو آپ نے اس کو کھرج کر صاف کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلے کی جانب تھوکنے سے منع فرمایا، اور جس شخص نے قبلے کی جانب تھوکا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امامت سے معزول کر دیا۔ سنن ابی داؤد 481۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ہو یا غیر نماز، قبلے کی جانب کر کے مت تھوکیں۔ اور یہ کہ نماز میں اگر تھوک آ جائے تو اپنے پاؤں کی طرف، بائیں طرف میں پاؤں کے نیچے، قدم کے نیچے تھوک دیں، یا یہ کہ رومال یا کپڑے وغیرہ پر لے کر اس کو مل لیں۔ اگلی حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان کرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سترت به جانب بیتها
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امیتی عنا کرامك هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي رواہ البخاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک زبائشی چادر تھی جو عائشہ نے اپنے حجرے کے ایک طرف لٹکا رکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے کہا اپنی اس زبائشی چادر کو ہمارے سامنے سے دور ہٹا دو، کیونکہ اس کے نقش و نگار میری نماز میں مسلسل میرے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا، اور بخاری اور مسلم میں موجود ایک اور روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہاں نماز پڑھے جہاں نماز سے غافل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو اور نماز کے خشوع خضوع کے منافی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو ایسی چادر یا ایسی چیز جس سے نماز میں نمازی کا خشوع خضوع بگڑے، نمازی کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر وہ مکمل اطمینان اور خشوع خضوع سے نماز ادا کر سکے۔ اگلی حدیث، عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ رواہ مسلم۔ وَلَهُ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان۔ جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھانے سے ضرور باز آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی نظریں واپس ہی نہ آئیں، یعنی نابینے ہو جائیں۔ اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز نہیں ہوتی جب کہ کھانا حاضر ہو، اور نہ اس وقت نماز ہوتی ہے جب پیشاب پخانہ بندے کو دھکیل رہا ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے منع فرمایا ہے، یعنی یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا رہے اور ادھر ادھر بھی وہ نماز میں دیکھتا رہے۔ تو نماز کی حالت میں آسمان کی جانب نظریں اٹھانا حرام ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ اس تعلق سے کہ نمازی نماز میں نظریں آسمان کی طرف ادھر ادھر اٹھائے سختی سے منع کیا گیا ہے اور وعید بتائی گئی، یعنی جو اوپر کی طرف نظریں اٹھائے گا اور ادھر ادھر دیکھتا رہے گا اس کے لیے وعید اس کو ڈرایا گیا ہے کہ نظریں واپس ہی نہ آئیں، یعنی اس کی بینائی ہی
چھین لی جائے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں یہ فرمایا کہ جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ پہلے حدیث پڑھا ہے، جب بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے، تاکہ نماز میں کھانے پینے کا خیال نہ ہو اور مکمل خشوع خضوع کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا رہے۔ ایسے ہی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اسے پخانہ پیشاب تنگ کیے ہوئے ہے، تو اس صورت میں بھی چاہیے یہ کہ وہ پہلے جائے، پخانہ پیشاب کرے آرام سکون سے، اور پھر اطمینان کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ وہ نماز ادا کرے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، التصاؤب من الشیطان فاذا تصاءب احدکم فلیکظم ما استطاع، رواہ مسلم والترمذی وزاد فی الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمائی کا آنا شیطانی حرکت ہے، تم میں سے اگر کسی کو جمائی آ جائے تو پوری کوشش کرے اس کو روکنے کی، اس کو پوری کوشش کرے روکنے کی۔ اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی میں یہ اضافہ ہے کہ نماز میں، یعنی جب نماز میں بندے کو جمائی آئے تو کوشش کرے کہ اس کو روکے، کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ شیطان جمائی آنے پر خوش ہوتا ہے کہ جب بندے کو جمائی آئے، اور جمائی سستی، کاہلی اور معدے کے پر ہونے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب پیٹ معدہ فل بھرا ہوا ہو، بندہ سست ہو، کاہل ہو، تو اس صورت میں جمائیاں آتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جمائی کا آنا نماز میں، یہ نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جمائی کو مکمل طور پر روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جمائی کا آنا شیطانی حرکت ہے، اور جب شیطان یہ حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بندہ، اس کو چاہیے نمازی کو کہ وہ اس کو روکے۔ اور جمائی آتے وقت بندہ اپنے منہ سے ہاں نہ کہے، یعنی جس طرح جمائی کرتے وقت، لیتے وقت بندہ آوازیں نکالتا ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6223۔ پیارے بھائیوں، آج کے اس سبق سے یہ معلوم ہوا، نمازی نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین حمدنی عبدی۔ بندہ نماز میں الحمد پڑھتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا۔ تو بندہ نماز میں باقاعدہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ نماز میں جب اسے تھوک بلغم آ جائے تو سامنے اور دائیں جانب میں نہ ڈالے، بلکہ بائیں جانب میں تھوک کو پاؤں کے نیچے ڈال دے، اور اگر مسجد پکی ہے، کارپیٹ قالین ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو چاہیے کہ رومال یا کپڑے وغیرہ میں تھوک کو لے کر مسل دے، مل لے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں ایسی چادریں، ایسے پردے، ایسی چیزیں نہ ہوں جو نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہوتے ہوں۔ اسی طرح نماز میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں آسمان کی طرف نہ اٹھائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ بھی نماز کے خشوع خضوع کے خلاف ہے۔
کھانا پک چکا ہے، تیار ہو چکا، بھوک بھی لگی ہے، اب چاہیے یہ کہ وہ کھانا کھائے۔ پخانا پیشاب تنگ کر رہا ہے، پہلے پخانا پیشاب کرے پھر نماز پڑھے، اور نماز میں جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے اور منہ سے ہا ہا کی آوازیں نہ نکالے۔ جمائی شیطان کی طرف سے ہے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔